دوسری بات کیا فرمائی؟ ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کوئی بات اپنی زبان سے ایسی مت نکالو جس کے متعلق تم کل معذرت پیش کرو۔ کبھی آدمی بغیر سوچے اور سمجھے کچھ بول دیتا ہے، لوگ دھیان دلاتے، مول صاحب معلوم ہے آپ نے ابھی کیا کہا؟ کیا کہا آپ نے؟ تو یہ ہے ایسا کہا، یار بھول ہو گئی میری، مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا، ہے نا؟ تو آدمی کبھی بغیر سوچے بول دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یعنی جو بات آپ بولنے جا رہے ہیں پہلے سوچ لو کہ مجھے اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہے، میں کیا اس موقع پر اپنے آپ کو اس جواب کی ذمہ داری سے پورا نکال پاؤں گا یا نہیں، یہ سوچ کر پھر اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی بات جس کے متعلق بعد میں تم کو کیا کرنا پڑے، سوری کرنا پڑے، ایسی بات مت کہیو، پہلے سے ہی سوچ کے کریو۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جب کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہاں ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ایک دم بالکل تیار، ریڈی، چوکس، جو اس کی بات کو کیا کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ ہم تو بولتے جاتے ہیں بس ویسے جیسے ایک آدمی گھاس کاٹتا ہے تو ہماری زبان میں جو ہے درانتیوں کی طرح الفاظ نکالتی رہتی ہے، ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں اس کا جواب دینا۔ ایک ایک کلمہ جو ہم بول رہے ہیں وہ لکھا جاتا ہے نامہ اعمال میں۔ کل کو جب وہ نامہ اعمال پیش ہوگا نا اور آدمی اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، قرآن میں ہے باری تعالیٰ کا ارشاد اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، دیکھ لو اپنا نامہ اعمال اور اپنا حساب خود کر لو دیکھ کر کے۔ قرآن کیا کہتا ہے ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب قیامت میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور ایک ایک بات اندر ہوگی تو دیکھ کر کہے گا کیا ہو گیا اس کو، کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے، ہر بڑی چھوٹی بات اس کے اندر موجود ہے، وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ قیامت میں گویا آدمی کو سوچ کر بولنا چاہیے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بڑا اہتمام رہتا تھا، خود حضور نے تاکید فرمائی۔ ایک اور موقع پر ایک صحابی نے نصیحت چاہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، املک علیک لسانک، یہ تو زبان کنٹرول میں رکھو۔ تو گویا بولنے سے پہلے آدمی کو سوچ لینا چاہیے۔